خدا کی تعظیم کرنا۔ جب ہم خیرات کرتے ہیں، دعا یا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ خالص مقاصد کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ خدا کی تمجید ہو، نہ کہ ہماری۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یسوع اس مثال میں خاص طور پر اپنے 12 شاگردوں سے ان 2 عبادت کے طریقوں پر بات کرتا ہے۔ خدا نے عبادت کے یہ طریقے بھی مقرر کیے، مگر آپ پھر سے دیکھیں گے یہ 2 طریقے بھی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے بگاڑ دیے تھے۔ پہلے وہ خیرات کی بات کرتا ہے، یہ اس کی تمجید کرنے کا طریقہ ہے، اور یسوع نے کہا بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب یہ یسوع کا بہت ہی دلچسپ بیان ہے۔ پھر وہ دعا کے متعلق بتانے لگا۔ اس نے کہا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب دعا اور خیرات کے بارے میں تعلیم میں پوشیدگی پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اب یسوع نے آخر ایسا کیوں کہا؟ آپ کو پھر سے اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا ہوگا۔ پھر سے دیکھتے ہیں یسوع نے خیرات کی تعلیم سے پہلے کیا کہا۔ متی 6 باب اور اس کی دوسری آیت میں یہ موجود ہے۔ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے اور کس کی مثال دے رہا ہے؟ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کرے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ وہ مذہبی اور ریاکار لوگ کون تھے جو دکھاوا کرتے تھے؟ وہ فقیہ، فریسی اور مذہبی رہنما تھے۔ اب دعا کے لحاظ سے تعلیم کا سیاق و سباق یہ ہے، جب یسوع نے پوشیدگی میں دعا کرنے کا کہا، اس سے پہلے اس نے یہ کہا، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ ان کے خیرات دینے اور دعا کرنے کے پیچھے واحد مقصد یہ ہی تھا کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ یہ غرور اور تکبر ہے۔ یہ مذہبی رہنما تھے جو چوگے پہن کر راستی کا دکھاوا کرتے تھے، مگر ان کے دلوں کے ارادے برے تھے۔ اب متی 6 باب پہلی آیت میں یسوع نے یہاں غلط مقاصد کے بارے میں بھی بات کی۔ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اصل میں یہ دل کے ارادوں کے بارے میں ہے۔ نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یسوع نے مذہبی رہنماؤں سے ان کی دعا اور خیرات کرنے کی وجہ لے لی، اور اگر لوگوں کو دکھانے کا عنصر نکال دیا جائے وہ دعا اور خیرات کبھی نہ کرتے، اور اسی پر یسوع نے بات کی۔ اب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ایسی بہت ہی مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے عوامی طور پر دعا کی اور خیرات دی۔ یہاں تک کہ آج شام بھی ہم نے لوگوں کے سامنے دعا کی۔ صرف یہی نہیں، ویڈیو پر بھی دعا کی جس میں ساری دنیا ہمیں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے دعا کی کہ آپ سب اسے دیکھیں، جو لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ اس طرح تو میں خدا کی مرضی کے برعکس چل رہا ہوں، اور یہ بہت ہی مزے کا خیز ہوگا۔ یسوع کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ دل کے ارادوں اور مقاصد کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ ان ارادوں کے بارے میں بات کر رہا تھا جو ان کے دلوں میں بسے تھے۔ مثال کے طور پر دینے کے بارے میں جب سب دیکھ رہے تھے، رسولوں نے برناباس کی تعریف کی۔ ہم جانتے ہیں برناباس نے عوامی طور پر کیا کیا۔ اس نے خیرات کی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ یہ لوگوں کی موجودگی میں اس طور سے ہوا کہ رسولوں نے اس کا نام برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھ دیا۔ ہمیں سخاوت کے نمونوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو سخاوت کی مثالوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے ہمیں پوشیدگی میں دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیتے ہوئے دیکھیں تاکہ وہ بھی دیا کریں۔ ہمیں ایسی مثالوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں جب ایسی مثالیں دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے ارد گرد ایسی مثالیں نہیں دیکھنا چاہتے وہی ہوتے ہیں جو دینا نہیں چاہتے، وہ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنا نہیں دے سکتے جتنا لوگ دیتے ہیں، پھر بھی آپ کو انہیں دیتا دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور خدا کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہمیں برناباس جیسے اور لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ ہر کوئی برناباس کو جانتا ہے۔ جو کوئی یہ واقعہ پڑھتا ہے اس سے واقف ہے۔ یہ ہرگز پوشیدگی میں نہیں تھا۔ خدا نے اسے عزت بخشی، اس کا نام نصیحت کا بیٹا رکھا گیا۔ اگر دعا کے لحاظ سے بات کی جائے تو ابتدائی کلیسیا دعا میں مشغول رہی۔ وہ گھر گھر جا کر رفاقت رکھتے تھے اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔
لوگ انہیں دیکھ کر ان کی دعا یا زندگی سے متاثر ہوتے تھے۔ ہمیں ایسی دعا یا زندگی کی مثالوں کی ضرورت ہے۔ تو یسوع کا رسولوں کے لیے پیغام یہ تھا کہ اپنے ارادوں کو پاک رکھیں اور خدا کی تعظیم کریں۔ خدا کی عبادت اور حمد و ثنا میں فقیہوں اور فریسیوں جیسے نہ بنے۔ اب غور و خوض کے لیے سوال یہ ہے، چونکہ مسیحیوں کو سخاوت، دعا اور روزہ کی ایک مثال قائم کرنی ہے، ہم یہ اصول اپنی زندگی میں عوامی طور پر اپنی نہیں بلکہ خدا کی تعظیم کے لیے کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ میں اس سوال کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میں اس کا آدھا جواب ہی سوچ پایا۔ میرے ذہن میں پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 31ویں آیت آئی۔ یہاں پولس نے ایمانداروں سے کہا، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو، اس میں کیا کچھ شامل ہے، دعا، خیرات اور جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ ہماری سوچ بھی یہی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری سوچ ایسی نہیں اور ہم ہر کام خدا کے جلال کے لیے نہیں کرتے تو پھر ہم سب کچھ اپنے جلال کے لیے کرنے لگتے ہیں، اور ایسے ہم اپنے بدن ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش کر کے مسیح کی مانند نہیں بن سکتے۔ اس دنیا کے لوگوں کی مانند نہ بنے جو سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں بہت کچھ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ غرور اور تکبر ہوتا ہے، اور پولس کہتا ہے اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ تم خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میرا ایمان ہے کہ اگر ہم خود کو اس چیز میں لگا دیں اور مسیح کی مانند بننے کی کوشش کریں تو یہ ہماری زندگی اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کو بدل دے گا۔ پھر ہم سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرنے لگیں گے۔ تو اصول یہ ہے، جب ہم خیرات کرتے ہیں، دعا یا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ خالص شفاف مقاصد کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ خدا کی تعریف ہو، نہ کہ ہماری۔